السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس وقت ہم مسجد نبوی کے احاطے میں ہیں، اور یہ وہی مسجد نبوی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی تھی۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو بہت زیادہ ضرورت پیش آئی کسی ایسی جگہ کی جہاں پہ سب مسلمان اکٹھے ہو سکیں، ایک ساتھ بیٹھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور مسجد نبوی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ نماز ادا کرنا، بلکہ یہ مسلمانوں کا سوشل اکانومک سینٹر بھی تھا، جہاں پہ مسلمان نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسجدوں کا کانسیپٹ بہت ڈفرینٹ تھا آج تو بس نماز پڑھنے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہی مسجد نبوی ہے، اس کا یہ بہت بڑا صحن ہے۔ اوپر جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو شیڈز نظر آئیں گے، اور یہی اس مسجد نبوی کی پہچان ہے۔ اور ایک مسجد نبوی کی پہچان اور ہے جو اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہی، بالکل گنبد خضرا وہ سامنے ہے، وہ ہم اس طرف سے جائیں گے تب دیکھیں گے۔ اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ بڑا زبردست قسم کا پرسکون منظر ہے یہاں۔ گرمی بہت زیادہ ہے اس وقت، میرے خیال میں کم سے کم بھی 41-42 سینٹی گریڈ ہوگا، لیکن سکون بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو یہ ہے مسجد نبوی۔ جب ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچے تو انصار نے جو ہے نا بڑا زبردست یہاں پہ ویلکم کیا مسلمانوں کا۔ جن کے پاس دولت زیادہ تھی انہوں نے آدھی اپنے مہاجرین بھائی کو دے دی، جن کی 2 3 شادیاں تھیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسرے مہاجرین، کیونکہ جو مہاجرین آئے تھے ان کا تو نسب و نسل کچھ نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے اپنی بیویاں تک دے دیں، اپنے گھر کا سامان دے دیا۔ مطلب ایسی مثال جو ہے نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ تو جو انصار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پرتخاب استقبال کیا، اور سارے جو ہے نا مسلمان جو مومنین تھے وہ آپس میں کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گھر کون ٹھہرائے گا، ہمارے کون ٹھہرائے گا۔ تو وہاں پہ پھر اونٹنی کے لگایا، جہاں پہ اونٹنی بیٹھے گی وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنے گا، اور اس کے پاس ہی مسجد نبوی بنے گی۔ تو وہ موقع تھا جب اونٹنی بیٹھی اس مقام پر، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اور مسجد نبوی کی تعمیر ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور ممبر مسجد بالکل پاس پاس ہیں۔ تو وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کو ایک ریلیف آف سائی تھی، جہاں پہ ان کو لگا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ مدینہ میں وضع ہو جائے گا، اور اسلامی پریکٹسز وہ فالو کریں گے۔ اس کے باوجود جو مدینہ کے اطراف میں سارے قبیلے تھے، یہودی قبیلے جو ہیں نا وہ نافذ تھے۔ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے رہے، اور اس کے بعد جو دوسری اور تیسری ہجری کے اندر جو ہے مختلف جو دوسری ہجری میں جو غزوہ خندق ہوا، تیسری میں غزوہ احد ہوا، تو اس کے بعد مسلمان لگاتار زار و قطار جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کے انقلاب کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے۔ 23 سال کا عرصہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ ہے، 40 سے 63 سال۔ 23 سال کے اندر انہوں نے نہ صرف پولیٹیکل ریلیجس سسٹم تو چینج کیا ہی کیا، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، ہر لحاظ سے انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے آگے شام، یہ ایک تجارتی رستہ تھا، اور مسلمانوں نے صرف مذہب کو توجہ نہیں دی، اس جو تجارتی رستہ تھا اس کے اوپر بھی ایک خوب توجہ دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی یہ علم تھا کہ مدینہ کا جو رستہ ہے، مکہ سے مدینہ اور آگے شام کی طرف رستہ ہے، ایک تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ تھی جس سے کفار جو ہے ان کی جو ہے رالے ٹپکتی تھی کہ کس طرح کا ہم مدینہ کے اوپر ہم قبضہ کر لیں تاکہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں۔ اس میں مختلف یہودی اور قریش مکہ کے جو کفار تھے، یہودی تو میرے خیال میں آخر تک کوشش کرتے رہے اس زمانے میں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر غلبہ پا لیں، اور کئی دفعہ اکٹھے بھی ہوتے تھے۔ جیسے آپ نے غزوہ بدر کا سنا، اس میں وہ اکٹھے ہو گئے تھے سارے، تبھی تو 10,000 لوگ لے کے آئے تھے یہاں پہ۔ اس میں مختلف جو مدینہ منورہ کے ساتھ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ یہودی ہیں جن کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی، کہ جن کے پاس ایگریمنٹ تھا کہ ہم پہ وہ جو
آپ اٹیک نہیں کریں گے. وہ جب غزوہ بدر ہوا تو وہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے بعد میں. اور یہ غزوہ بدر جو ہے وہ 4 سے 6 ہفتے تک چلتا ہے یہ سلسلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنت محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کیا خبر. اب جو مناظر ہم دیکھیں گے, یہ مناظر دیکھنا, ادھر آنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. جی بالکل, یہ ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ہیں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ انہیں قبول کرتا ہے. اور یہیں اسی ریاض الجنہ کے اندر, جو کہ اس ٹینٹ کے پیچھے ہے, اس ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے, اس ستون کا نام ہے ستون عائشہ. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اس ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی, کافی دیر تک بیٹھتی تھی. اس وجہ سے اس ستون کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا. کہتے ہیں کہ اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے یا ہاتھ لگا کے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس سے قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. تو وہ سب یہاں ادھر بیک سائڈ پہ ہے ریاض الجنہ میں. ادھر جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. انہوں نے بڑا ٹیکنالوجی کا ایک استعمال کیا ہے کہ آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے, وہ اپوائنٹمنٹ لیے بغیر آپ وہاں پہ اندر نہیں جا سکتے. تو ہم آپ کو اندر کی تو ایسے زیارت نہیں کروا سکتے. اسی ریاض الجنہ کے اندر منبر رسول بھی ہے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے, وہیں سے نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اس منبر کے تو بس کیا کہنے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ اس کی کیا شان ہے. اور اس وقت یہاں پہ جو آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسجد نبوی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حاضری نہ دے, کیونکہ حاضری تو ضروری ہے. اور یہ سعادت کی بات ہے, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. وہاں پر وہ سارا ریاض الجنہ ہے اور یہ روزہ کی طرف رسا جاتا ہے. اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منبر رسول ہے, سفید اور گولڈن کلر کا, بہت خوبصورت. یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے. اور اب یہ وہ مناظر ہیں جس کے لیے ہر انسان, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک, خوبصورت. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں زیادہ دیر تک لوگوں کو کھڑے نہیں ہوا دینے جاتا کیونکہ لوگوں کی بہت رش ہے, بہت رش ہے لوگوں کا. اس وجہ سے بس صرف دیکھیں, سلام اپنا پیش کریں اور آگے جائیں.
اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گنبد خضرا جو ہے وہ ایگزیکٹلی کہاں پر ہے، کیونکہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ گنبد خضرا کہاں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے، یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے، اور یہاں سے ہم باہر نکلے تھے روضہ مبارک، اور اس کے بالکل ایگزیکٹلی اوپر یہ رہا گنبد خضرا۔ تو جو گنبد خضرا ہے وہ اصل میں ایگزیکٹلی روضہ رسول کے اوپر ہے۔ اور کیا کہنے گنبد خضرا، کتنا خوش نصیب ہے یہ گنبد۔ اور یہ سامنے پوری مسجد نبوی ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئے دنیا کے مختلف ممالک سے اپنی اپنی حاضری پیش کریں۔